السلام علیکم۔ فجر کی نماز کا بہترین وقت آخر ہے کیا؟ کیا اسے اندھیرے میں پڑھنا چاہیے یا جب تھوڑی روشنی ہو جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر ہمارے ذہنوں میں گھومتا ہے۔ تو آئیے آج اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ فجر کا سب سے افضل وقت کون سا ہے۔ تو اصل سوال یہی ہے کہ کیا فجر کی نماز بالکل اندھیرے میں پڑھنی چاہیے، یعنی جیسے ہی وقت شروع ہو، یا پھر تھوڑا انتظار کر کے جب روشنی پھیلنے لگے؟ اس بارے میں ہمیں کچھ مختلف روایات ملتی ہیں، اور آج ہم انہی کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بہترین عمل کیا ہے۔ اب اس سوال کا جواب ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے عمل سے۔ ہوا یوں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فجر کے وقت کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صرف زبانی جواب نہیں دیا، بلکہ 2 دن تک خود نماز پڑھ کر عملی طور پر وقت کی حدود واضح کر دیں۔ پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز بالکل اندھیرے میں پڑھائی، مطلب جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا، اور پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بالکل آخری وقت تک مؤخر کیا، اتنا کہ بس سورج نکلنے ہی والا تھا۔ تو یہ 2 انتہائیں تھیں، ایک بالکل شروع کا وقت اور ایک بالکل آخر کا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بتایا کہ دیکھو، فجر کا وقت ان دونوں کے درمیان ہے۔ اس سے بات بالکل صاف ہو گئی کہ فجر کا پورا وقت، یعنی گہرے اندھیرے سے لے کر سورج نکلنے سے ٹھیک پہلے تک نماز ادا کرنے کے لیے جائز ہے۔ اچھا، یہاں تک تو بات واضح ہو گئی، لیکن اب کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جب ہم صحابہ کرام کی روایات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نماز کے وقت روشنی کے بارے میں 2 الگ الگ تصویریں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جب عورتیں نماز پڑھ کر واپس جاتی تھیں تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ نماز بہت اندھیرے میں ہوتی تھی۔ لیکن دوسری طرف ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب ہم نماز سے فارغ ہوتے تو اتنی روشنی ہو چکی ہوتی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکتے تھے۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ ان 2 باتوں کو جوڑیں کیسے؟ یہ تو بظاہر ایک تضاد لگ رہا ہے، لیکن علماء نے اس گتھی کو بہت خوبصورتی سے سلجھایا ہے، اور اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے افضل اور بہترین وقت کون سا ہے۔ اور حل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندھیرے میں شروع فرماتے تھے، اور جب تک نماز ختم ہوتی تو اتنی روشنی ہو چکی ہوتی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکتے تھے۔ کتنا زبردست حل ہے! اس طرح تو دونوں روایات اپنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ثابت ہوتی ہیں۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو باقاعدہ اس کی فضیلت بھی بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ فجر کی نماز کو روشن کر کے پڑھو، کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ روشنی میں پڑھنا افضل ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس ساری بات کا عملی مطلب کیا ہے، خاص طور پر مساجد اور ہماری کمیونٹی کے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے۔ تو عملی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ فجر کی نماز روشنی میں پڑھی جائے، لیکن اگر محلے کے سب لوگ کسی ایک وقت پر متفق ہو جائیں تو پھر اسی متفقہ وقت پر عمل کرنا بہتر ہے، اور اگر کوئی اتفاق نہ ہو پائے تو پھر امام کو چاہیے کہ وہ روشنی والے افضل وقت کو ہی چنے۔ تو اس سارے گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ جب کسی کام کے پیچھے کی وجہ، اس کی حکمت پتہ چل جائے نا، تو وہ کام کرنے کا لطف ہی الگ ہوتا ہے، وہ عمل اور زیادہ خوبصورت اور بامانی ہو جاتا ہے۔ اگلی بار جب فجر کی نماز ادا کریں تو اس علم کی روشنی میں اپنے عمل کو دیکھیں، واقعی علم ہمارے عمل کو کتنا خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اس سوال پر